کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں۔ علمی دنیا میں ایک مشہور و معروف نام جن کی نسبت میں یوں کہوں گا کہ ان کی نسبت کا تاج رکھتے ہیں، ان کی نسبت کا تاج رکھتے ہیں، ہر مرض کا علاج رکھتے ہیں، خوف کیا ہمیں یزیدوں سے، ہم حسینی مزاج رکھتے ہیں، شاہ ابرار کی محبت دل کے ہر کونے میں رکھتے ہیں، ڈر جائے زمانے سے ہم کیوں ان پر قربان ہونے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ میری مراد ہے عظیم مذہبی اسکالر استاد العلماء جناب حضرت مولانا محمد کفیل خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ کی خدمت میں ملتمس ہوں تشریف لائیں اور اپنے خطاب دل نواز سے ہمیں نوازیں۔ جناب حضرت مولانا محمد کفیل خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، عظمت صحابہ، عظمت اولیاء، عظمت علماء حق، حضرت مولانا محمد کفیل خان صاحب، نعرہ تکبیر۔ ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام يعلو ولا يعلى صدق الله وصدق رسوله النبي الصادق الأمين الكريم۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، قابل عزت تکریم علماء کرام، اسٹیج پر موجود مشائخ اعظام اور بالخصوص حضرت اقدس استاذ القراء حضرت مولانا قاری سید مومن شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اسی طرح آج کی اس محفل کے عظیم میزبان، مہمان بھی عظیم ہوتے ہیں، یہ میزبان بھی عظیم ہے کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالی ہر سال اپنے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کی چوکیداری کے لیے قبول فرماتا ہے۔ یہ برادران، ان کے سارے ساتھی عزیز و اقارب، سیرت کمیٹی کے حضرات، ان کے ساتھ معاونت کرنے والے، محبت کرنے والے، تعاون کرنے والے، اللہ کریم سب کو اپنی بارگاہ سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور اسی طرح حضرت مولانا قاری فاروق عباسی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو ان دینی محافل میں، ان دینی مجالس میں پورے ذوق و شوق کے ساتھ، پورے اہتمام کے ساتھ اور پورے احترام کے ساتھ از اول تا آخر تمام کی تمام محافل میں شرکت فرماتے ہیں۔ آج کی یہ محفل جس کا عنوان ہے ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی عقیدے کی نسبت سے دو تین چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آج کی یہ ایمانی، عرفانی، روحانی، ایقانی مجلس ہے۔ نماز عشاء ہمارے عزیز مولانا محمد طیب صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے پڑھائی، اور جس طرح سے انہوں نے درد کے ساتھ اور جس درد اور کرب کو وہ محسوس کر رہے تھے، ان کا وہ درد اور کرب ہم سب کو بھی محسوس ہو رہا تھا، اس لیے کہ پچھلے سال
اسی محفل میں، اسی مجلس میں ان کے برادر صغیر عزیزم محمد اطہر صاحب بڑے مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ، بڑی مسکراتی ہوئی چمکدار آنکھوں کے ساتھ ہر ایک کا استقبال کرنے کو موجود تھے، اور اسی جلسے کے 15-20 دن کے بعد وہ قبر کے اندھیرے میں جا کر سو چکے۔ اللہ کریم ہمارے اس عزیز کو، اس جوان رانا کو اپنی بارگاہ سے بہت برکتیں عطا فرمائے۔ ان کی نماز عشاء سے اس محفل کا آغاز ہوا، اور اس کے بعد استاذ القراء حضرت مولانا قاری سید مومن شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے بڑے درد کے ساتھ اور بڑے پیار کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت فرمائی۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور میرے بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ 6-7 مہینے کے اندر جس تیزی کے ساتھ علماء کرام اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، آپ یقین مانیں کہ زبان کہتے کہتے تھک چکی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قلم کے اندر سکت اور یارہ نہیں کہ کتنی مرتبہ لکھے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صرف اللہ کے دربار میں دعا ہے کہ پروردگار جتنے اکابرین، جتنے بزرگان ملت موجود ہیں، اللہ ان کی زندگی میں خیر و برکت عطا فرما، خواہ وہ اس ملک میں ہو یا کسی اور ملک کے اندر ہو۔ ختم نبوت یہ عقیدے کا نام ہے، ختم نبوت یہ ایمان کے لیے آکسیجن کا نام ہے، ختم نبوت یہ جسم کے اندر سانس کا نام ہے، ختم نبوت کی حیثیت ایسے ہے جیسے آنکھ کے لیے بینائی کی، زبان کے لیے گویائی کی، ہاتھوں کے اندر پکڑنے کی طاقت، پیروں کے اندر چلنے کی طاقت، زبان کے اندر بولنے کی طاقت۔ اسی طرح ایمان کی سب سے بڑی طاقت کا نام ہے عقیدہ ختم نبوت۔ کہہ دو بے شک۔ اس کے بغیر ایمان کامل نہیں ہو سکتا، اس کے بغیر دعوت کامل نہیں، اس کے بغیر تبلیغ کامل نہیں، جہاد کامل نہیں، تحقیق کامل نہیں۔ تمام کی تمام تر چیزوں کے کمال کے لیے ضروری ہے کہ جناب رسول اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مانا جائے اور تسلیم کیا جائے۔ اسی نسبت سے یہ مختلف محافل اور نشستوں کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ابھی ادھر ہوا، ابھی ادھر ہوا، ابھی ادھر ہوا۔ روٹی روزانہ کھاتے ہیں، سالن بدلتا رہتا ہے، مگر روٹی روزانہ ایک ہوتی ہے۔ کبھی کوئی نہیں کہتا کہ یہ روٹی کل بھی کھائی تھی، یہ روٹی صبح بھی کھائی تھی، یہی روٹی دوپہر کو بھی کھائی تھی، یہی روٹی رات کو کیوں کھا رہے ہیں؟ اس لیے کہ جانتے ہیں اس روٹی کے ذریعے جسم کا باقی رہنا ضروری ہے۔ خدا کی قسم اسی طرح سے ایک سال میں 1 مرتبہ ہو، 2 مرتبہ ہو، 4 مرتبہ ہو، 6 مرتبہ ہو، 10 مرتبہ ہو، 12 مرتبہ ہو، جتنی مرتبہ عقیدہ ختم نبوت کی پکار اور آواز لگتی جاتی ہے، اتنی زیادہ پروردگار روح کو مضبوطی عطا کرتا جاتا ہے۔ یہ روح کی مضبوطی اور طاقت کا ذریعہ ہے۔ ختم نبوت کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے جلسہ کیا، پروگرام کیا، ہم بیٹھے۔ ختم نبوت کا معنی کیا ہے؟ ختم نبوت کا مطلب کیا ہے؟ ختم کا معنی کسی چیز کا مکمل ہو جانا، اور نبوت عام لوگ عام طور پر نون کو نبوت کہتے ہیں، مگر میں تو علماء کرام کے سامنے طالب علمانہ بات عرض کر دوں، یہ نون پہ پیش کے ساتھ ہوتا ہے نبوت، نون باؤ بے واو اور تا، نبوت، ختم نبوت۔ کیا مقصد؟ ہم بہت سارے عقیدے پڑھتے ہیں، بہت سارے عقیدے، اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، مگر اللہ کے بارے میں کبھی ہم یہ نہیں پڑھتے کہ اللہ تعالیٰ فلاں چیز کا ختم، اللہ فلاں چیز کا ختم۔ ہم نہیں پڑھتے کہ ہمارے سامنے کبھی عقیدہ آئے، یا کبھی ہمارے سامنے آپ یہ کہہ دیجئے کوئی پروگرام لکھا ہوا ہو کہ ختم خالقیت کانفرنس، ختم مالکیت کانفرنس، ختم ذوالجلال کانفرنس۔ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات باقی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات باقی۔ رسول اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام اس دنیا سے پردہ فرما گئے، اور آپ کے پردہ کرنے کے بعد آپ کی نبوت کا فیض جاری ہے، مگر قیامت کی صبح تک کے لیے پروردگار عالم نے ان سانچوں کو توڑ دیا کہ جس میں نبیوں کو بنایا جاتا تھا۔ اب اگر کوئی شخص نبی علیہ السلام کے بعد حالت خواب کے اندر بھی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مجھ پر وحی اتری ہے، میں اللہ کا نبی بن چکا ہوں، بن سکتا ہوں، یاد رکھنا میرے عزیزوں اور دوستوں، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ ختم نبوت، بہت سارے الفاظ ہوتے بڑے مشکل ہوتے ہیں،
وہ عام طور پر لوگوں کے سامنے بولے جاتے، لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا. میں اس لیے آج مختصر طور پہ آپ کے سامنے بس تھوڑی سی تکرار کی باتیں کرنا چاہتا ہوں کہ سمجھ میں آ سکے کہ ہمارے سبق کے اندر جو مشکل الفاظ ہیں اس کا مطلب کیا ہے. یہ مرزا قادیانی ہے، یہ کوئی مذہبی فرقہ نہیں ہے، یاد رکھنا. یہ کوئی مذہبی جماعت نہیں ہے. اس وقت میں دور ہے، اس وقت میں وقت ہے استدلال کا، سوشل میڈیا کا دور ہے. بہت سارے فتنے ہمارے دائیں بائیں موجود ہیں. انہی کے اندر سے ایک نیا، چند دنوں پہلے ایک نئی چیز سامنے آئی. وہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں تشریف نہیں لے گئے تھے، یہ ڈرامہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی فرشتہ نہیں آیا تھا، یہ ڈرامہ ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اقرا کے نام سے کوئی وحی نہیں اتری تھی. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف نہیں لے گئے تھے، اور ہماری اماں جان جناب خدیجۃ الکبریٰ سے یہ نہیں فرمایا تھا زمیلونی زمیلونی، مجھے چادر اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ. یہ تمام چیزیں تاریخ کا دھوکہ ہے. یہ دین کے نام پہ کہا جا رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر، اور ان باتوں کے ماننے والوں کی تعداد ہزاروں میں نہیں، لاکھوں کے اندر ہے. لاکھوں کے اندر ہے جو ان تصورات کو، ان خیالات کو اپنے دل اور دماغ کے اندر جگہ دے کر بیٹھے ہیں کہ معاذ اللہ خاکم بدہن. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوا تھا. آپ سو رہے تھے، سوتے سوتے فرشتہ آیا، اور فرشتے نے آ کر خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بتانا تھا بتا دیا. ساری باتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کان میں پہنچ گئیں، اور نبی علیہ السلام کے دماغ میں اور دل میں وہ باتیں بیٹھ گئیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنا دیا. لہٰذا یہ غار ہرا اور وہاں پہ وحی کا اترنا اور حضور کے بدن پر کپ کپی کا طاری ہونا، وحی کے نزول کی کیفیات کا بننا، معاذ اللہ ان باتوں کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. یہ مولویوں کی کہانی اور مولویوں کا افسانہ ہے. اس چیز کو دین کہہ کر لوگوں کے اندر بیان کیا جا رہا ہے. راستہ کون سا ہموار کیا جا رہا ہے؟ راستہ یہ ہموار کیا جا رہا ہے کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان پر وحی اتاری، کوئی فرشتہ نہیں آیا، نہ وہ غار ہرا میں گئے، نہ وہاں پہ کوئی معاملہ پیش آیا، کچھ نہیں ہوا. جب ان کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے تو پھر معاذ اللہ یہ کسی اور کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. لہذا حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو دنیا سے پردہ کر گئے، مگر آپ کے پردہ کرنے کے بعد آپ کی نبوت کی دو قسمیں چل رہی ہیں. یہ ان لوگوں کا تصور میں آپ کو پیش کر رہا ہوں، اس لیے کہ دور ہے سوشل میڈیا کا. ہر شخص جب رات کو سوتا ہے تو رات کو سوتے وقت میں کلمہ پڑھا کہ نہیں، درود پڑھا کہ نہیں معلوم کہ میں نے کلمہ پڑھا، درود پڑھا، وضو کیا، تہجد پڑھی کہ نہیں پڑھی، مگر اتنا ضرور ہے کہ میرا نیٹ چل رہا ہے کہ نہیں، کنیکشن موجود ہے کہ نہیں، یوٹیوب اس کے اندر چالو ہے کہ نہیں. جب تک میں اس کو دیکھتے دیکھتے نڈھال نہ ہو جاؤں اس وقت تک مجھے چین نہیں پڑتا. میں اس کو دیکھتے دیکھتے نڈھال ہو کے سونا چاہتا ہوں، اور اس میں جو کچھ میرے دل میں دماغ میں انڈیلا جاتا ہے میں اس کو تسلیم کرنے کو تیار ہوں. نبوت کی دو قسموں کو سامنے چالی کر دیا گیا، ذلی بروزی. ذل اور بروز. ذل کا معنی سایہ، بروز کا معنی بھی سایہ. اب ایک عام آدمی سوچتا ہے کہ یار شاید یہ بھی کوئی بہت بڑا دین کا شعبہ ہے جس کے متعلق یہ بات کی جا رہی ہے. ذل کا معنی سایہ، کیا مطلب کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو تشریف لے گئے نا، مگر آپ کے جانے کے بعد آپ کی نبوت کا سایہ چل رہا ہے. اور وہ سایہ جو تھا مرزا غلام قادیانی پہ بھی پڑ گیا، کسی اور کے اوپر بھی پڑ سکتا ہے. لہٰذا ہم کب کہتے ہیں کہ حضور کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نبوت کا سایہ تھا نا، وہ سایہ چل رہا ہے، سایہ چل رہا ہے. اب عام آدمی کہتا ہے کہ اچھا یار ہو سکتا ہے یہ کوئی بات ہو. بروز موٹا سا لفظ، ایک موٹا سا لفظ بولا گیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو دنیا سے پردہ کر گئے، مگر آپ کے بعد اس نبوت کا ذل بھی چل رہا ہے، اس کا بروز بھی چل رہا ہے. عام آدمی بیچارہ سمجھتا ہے کہ یار مجھے کیا پتا، شاید یہ بھی کوئی دین کا حصہ ہوگا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پردہ فرما گئے، آپ کے بعد آپ کی نبوت کا سایہ چل رہا ہے، آپ کی نبوت کا عکس ہے جو رواں دواں ہے اور جو جاری و ساری ہے.
ارے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں اور میرے بھائیوں، یہ ساری باتیں میں آپ حضرات کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ علماء کرام ان تمام باتوں سے آشنا ہے، ان تمام مکاریوں سے، چکر بازیوں کو جانتے ہیں۔ یاد رکھنا، نبی مکرم سرور دو عالم آقا نامدار حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، سب کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اونچی آواز میں کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد آقا علیہ السلام کی نبوت کا سایہ بھی ختم ہو چکا ہے، نبوت کا عکس بھی ختم ہو چکا ہے۔ نبی علیہ السلام کے بعد آپ کی زندگی کے اندر بھی نہ کوئی اصلی تھا، نہ کوئی نقلی تھا، نہ کوئی ذلی تھا، نہ کوئی بروزی تھا۔ جتنے بھی یہ الفاظ کے گورکھ دھندے ہیں یہ تمام کے تمام بند ہو چکے ہیں، اور نبی علیہ السلام کے اوپر نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے پروردگار بند کر چکا ہے۔ اور میرے نوجوان ساتھیوں، ہم اور آپ خوش قسمت ہیں کہ پروردگار نے مسجد کا، مدرسے کا ماحول دیا ہے۔ خدا کی قسم، اس وقت میں ہمارا جدید تعلیم یافتہ ادارے جو ہیں، کالج، یونیورسٹیز، حد تو یہ کہ جو مڈل اور ہائی اسکول کے درجے ہیں، وہاں پر جائیں اور جا کر نوجوان لڑکوں سے، لڑکیوں سے جب پتہ کریں دین کے حوالے سے، 70% سے زیادہ وہ ہیں جن کو دین کی نہ الف کا پتہ ہے نہ بے کا پتہ ہے۔ دہریت کی زندگی، دین کے متعلق کچھ بھی نہیں پتا، کچھ بھی نہیں جانتے، اور وہاں پر یہ غلیظ طبقہ، ہم سمجھتے کہ جناب یہ تو بڑے ٹھنڈے، بڑے میٹھے، بڑے دھیمے، بڑے دھیرے، بڑے اچھے ہوتے ہیں صاحب، ان سے ہمارا کب واسطہ پڑتا ہے؟ یہ تو ہم کو نظر بھی نہیں آتے، ہم کو دکھائی بھی نہیں دیتے، یہ اس طریقے سے ہمارے اندر اترتے ہیں کہ ہمیں اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اچھا، 1.25 لاکھ نبی ہیں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں نا، آج ہم تکرار کرنے بیٹھے ہیں، تکرار کرنے بیٹھے، ذرا سی بیداری کے ساتھ جاگ کے بیٹھیں گے نا تو انشاءاللہ ہمیں امتحان کے تکرار کی تیاری کا موقع ملے گا۔ 1.25 لاکھ نبیوں کی جماعت، اور ان تمام کے تمام نبیوں کے اندر سب سے زیادہ مرزائیت کا، سب سے زیادہ جس نبی کے ساتھ زور ہے، جس نبی کے متعلق وہ میرے اور آپ کے دماغ کو گھمانا چاہتے ہیں، وہ ایک نبی ہے، اور وہ جناب عیسیٰ یسوع مسیح علیہ السلام ہے۔ عیسیٰ ان کا نام، یسوع مسیح ان کا لقب، اور میرا نہیں خیال کہ شاید یہاں پہ اس وقت میں کوئی موجود ہو جو اس چیز کو جانتا ہو۔ ممکن ہے شاید مولانا منور بیگ صاحب کے علم میں ہو، باقی وہ دکاندار بھی اللہ کو پیارے ہوئے۔ جب اسی مسجد میں سلطان العلماء، رئیس المناظرین، حضرت علامہ خالد محمود صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، اسی انارکلی بازار میں ایک دکان ہوتی تھی جس کا نام تھا کوئٹہ ہاؤس، جو آج کپڑے کی دکان میں تبدیل ہو چکی۔ اس دکان کی جو بالائی منزل تھی، اس بالائی منزل میں کم سے کم تقریباً ایک مہینے تک حضرت علامہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ اور مرزائیوں کے، قادیانیوں کے، ان کے 2-3 مربی تھے، بڑے بڑے ان کے گرو گھنٹال تھے، وہ تمام کے تمام روزانہ آتے تھے اور حضرت علامہ اپنا تمام وقت نکال کے لاتے تھے، اور حضرت میاں صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، اور اس وقت میں کچھ دکاندار اور کس قسم کے لوگ تھے۔ ہم بچوں کی خوش قسمتی تھی، ہمارا بچپن تھا کہ اس محفل میں بیٹھ کر، اس وقت پتہ کچھ نہیں تھا، مگر اس وقت میں اس بات کو سنا کہ حیات عیسیٰ کوئی چیز ہے۔ قادیانیوں کا جناب عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوئی گہرا تعلق ہے، جس کی بنیاد پر یہ لوگ ایمان پر ڈاکہ مارتے ہیں۔ 1 مہینے تک وہ مناظرہ چلا، اور مناظرہ انارکلی کے نام سے وہ شائع ہوا، مناظرہ انارکلی کے نام سے وہ لکھا گیا۔ اس وقت میں اتنی عقل نہیں تھی، شعور نہیں تھا کہ اس کو رکھ لیتے، محفوظ کر لیتے، پھر اس کے بعد وہ چھپا اور ختم ہو گیا۔ اس 1 مہینے کی مناظرے کی کامیابی کے بعد حضرت علامہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کو اسی مسجد کے اندر حضرت کی شان میں استقبالیہ دیا گیا تھا۔ بڑے بڑے علماء کرام تشریف لائے تھے، اور باقاعدہ حضرت علامہ صاحب کی تاج پوشی کی گئی تھی، اور اس موقع پر مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ علامہ صاحب نے تقریباً 2.5 سے پونے 3 گھنٹے اسی مسجد کے منبر پر تاریخی یادگار حیات عیسیٰ پہ گفتگو فرمائی تھی۔ حیات عیسیٰ،
عیسیٰ علیہ السلام نبیوں کی پوری جماعت کے ساتھ ختم نبوت کا کانفرنس ہے یہ. ہم نعرہ لگا کے زندہ باد مرد آباد پاکستان پاکستان وہ لعنت فلاں پہ لعنت کر کے چلے گئے. ہم سے کوئی پوچھے کہ بتاؤ تم ختم نبوت کا عقیدہ کیا سیکھ کے آئے؟ ہمارا آنے وقت بھی دامن خالی، جاتے وقت بھی دامن خالی. 1.25 لاکھ نبیوں کی جماعت کے اندر سے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے نوجوانوں، سب سے زیادہ قادیانی جس نبی کا نام لے کر دھوکہ دیتا ہے وہ کون سے نبی ہیں؟ جناب عیسیٰ علیہ السلام. اور ساری باتیں اپنی جگہ، ایک بات کو پکا کر جاؤ، دل میں بٹھا کر جاؤ، دل میں جمع کر جاؤ کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ ہیں. کہہ دو بے شک. عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ ہیں، زندہ ہیں، قیامت کے قریب اتریں گے، نبی علیہ السلام کا پرچم لہرائیں گے، نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھیں گے، نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کا اعلان کریں گے. دنیا میں موجود نہیں. بس یہ 2-3 مغالطے آپ کو بتانا چاہتا ہوں تاکہ میرا نوجوان دھوکہ نہ کھا جائے، اس کے ذہن کے اندر پریشانی نہ آ جائے کہ عیسیٰ یسوع مسیح علیہ السلام، عیسیٰ کا دنیا میں آنا بھی عجیب تھا، دنیا سے جانا بھی عجیب تھا. دنیا کے اندر بچے آتے ہیں باپ کے ذریعے، عیسیٰ کو بھیجا پروردگار نے فرشتے کی پھونک کے ذریعے. عیسیٰ کا آنا بھی عجیب، عیسیٰ کا جانا بھی عجیب. عیسیٰ دنیا میں تشریف لائے، دنیا کے بچے بولتے کب ہیں؟ لوگوں نے اعتراض شروع کر دیے. یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ. وہ ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ بدکار تھا نہ تیری ماں گنہگار تھی، بچہ کہاں سے آیا؟ فاشارت الیہ، مریم نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا. قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. ارے مریم، یہ چھوٹا سا جھولے کا بچہ کیسے کلام کرے گا؟ یہ کیسے بولے گا؟ لوگ اعتراض کر رہے تھے. اور ادھر اللہ نے فرمایا کہ مریم تو نے بولنا نہیں ہے. ارے دنیا میں کسی پر سوال ہوتا ہے، اعتراض ہوتا ہے، جس پر اعتراض ہوتا ہے وہ خود جواب دیتا ہے. یہ تو ایک دنیا کا دستور ہے نا. میں جواب اس سے دلواؤں گا کہ جو جواب دیا ہی نہیں کرتا. پھر پتا چلے گا کہ میں کیا ہوں اور عیسیٰ کیا ہے. سوال پہ سوال، اعتراض پہ اعتراض. اور مریم اکیلی، ماں بھی نہیں، بڑی بہن بھی نہیں. رو رو کے مریم کہتی ہے یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا. اے کاش اس دن کے آنے سے پہلے مریم مر جاتی، بھولی بسری داستان بن جاتی. لوگ کہتے کہ تھی کوئی مریم. اعتراض اعتراض اعتراض، مگر اللہ کہتا ہے مریم تو نے چپ رہنا ہے، تو نے بولنا نہیں ہے. فاشارت الیہ، سوال پہ سوال ہوتے ہیں اور مریم بچے کو اشارہ کرتی ہے. پھر یہ 4 دن کا بچہ اٹھتا ہے، شیر ببر کی طرح سے اٹھتا ہے. ایک ہاتھ کا سہارا لیتا ہے، دوسرے ہاتھ کی کلمے والی انگلی کو بلند کرتا ہے اور کلمے والی انگلی کو بلند کر کے اس طرح سے اشارہ کرتا ہے. اور کیا کہتا ہے؟ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. ایک جملے کے اندر عیسیٰ کی ایک پہلی پیدائش کے جملے میں عیسائیت کی جڑیں کٹ کے ختم. زمین سے عیسائیت کے درخت کو ہلا کے رکھ دیا. انی عبداللہ. قیامت کی صبح تک مجھے ابن اللہ نہ کہنا، میں عبداللہ ہوں. میں اللہ کا بیٹا نہیں، اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب، مجھے کتاب دے کے اللہ نے بھیجا ہے. وجعلنی نبیا، اور میں نبی ہوں اللہ کا. یہ ہے عیسیٰ کا بچپن، یہ عیسیٰ کا بچپن ہے. اس کے بعد عیسیٰ کی جوانی ہے اور پروردگار 32 برس کی عمر کے اندر جناب عیسیٰ کو زندہ آسمان پہ اٹھا لیتے ہیں. زندہ جاتے ہیں آسمان پر. کیوں گئے آسمان پر؟ سمجھ لینا اس بات کو. عیسیٰ کا آنا بھی عجیب ہے، عیسیٰ کا جانا بھی عجیب ہے. عیسیٰ کی زندگی میں 2 باتیں ہیں. ماں انسان ہے اور پروردگار نے پیدا کیا فرشتے کی پھونک سے. انسانیت کا تقاضا تھا کہ زمین پر رہتے اور فرشتے کی پھونک کا تقاضا تھا کہ آسمان کی سیر کر کے آتے. گئے آسمان پر. اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام، میں اس لیے آپ سے عرض کر رہا ہوں 1.25 لاکھ نبیوں میں سے سب سے زیادہ قادیانی اور مرزائی جس چیز کے ساتھ مسلمان کو دھوکہ دیتے ہیں وہ کیا؟
عیسیٰ علیہ السلام کا نام ہے. ان کے نام نامی اس میں گرامی سے دھوکہ دیتے ہیں. اور میرے عزیزوں اور میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں، میرے طالب علموں، میرے ساتھیوں، یہ بات ذہن میں پکا کر بٹھا کر جانا، کسی دلیل کے بغیر، کسی کے بغیر ہم ایک بات مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ ہے. کہہ دو بے شک زندہ ہے آسمان پر. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کا قرب ہوگا اور مجھے وہ وقت یاد آ رہا ہے کہ جب میرا بھائی عیسیٰ آسمان سے زمین پر آئے گا. مولانا ادریس صاحب کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ، طالب علم ساتھیوں ذہن میں رکھنا، ان کی چھوٹی سی کتاب ہے حیات عیسیٰ. حضرت فرماتے ہیں اللہ اگر چاہتا تو جناب عیسیٰ کو زمین سے بھیج دیتا، زمین سے بھیج دیتا. اللہ نے جو کہا کہ عیسیٰ آسمان سے اترے گا، نبی علیہ السلام فرماتے وہ سہانا وقت میں دیکھ رہا ہوں کہ میرا بھائی عیسیٰ 2 زرد رنگ کی چادریں پہنا ہوگا، اس کے سر کے بال آدھے سینے پر ہوں گے، آدھے کمر پر ہوں گے، بالوں سے پانی ٹپکتا ہوگا، 2 فرشتوں کے کاندھوں پر سہارا لگا کر آئے گا. میری اس امت کا مہدی، جس کا نام میرے نام جیسے ہوگا، جس کے ماں باپ کا نام میرے ماں باپ کے نام جیسا ہوگا، جس کے زبان کے اندر لکنت ہوگی، سیدھا ہاتھ اپنی ٹانگ پہ رکھ کر بات کرتا ہوگا، نماز فجر کا یا نماز عصر کا وقت ہوگا، سیڑھی لگائے گا، ملک شام کی مسجد کا مشرقی مینارہ ہوگا، وہاں پر جناب عیسیٰ علیہ السلام فرشتوں کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر تشریف فرما ہوں گے، اتریں گے. اس امت کے مہدی ان کو کہیں گے حضرت آگے بڑھیں، تقدم یا روح اللہ، اے روح اللہ آگے بڑھیں، آگے بڑھ کے نماز پڑھائیں. جناب عیسیٰ مسیح یسوع علیہ السلام اس امت کے مہدی جن کا نام محمد ہوگا، ابا کا نام عبداللہ ہوگا، اماں کا نام آمنہ ہوگا، چہرے میں نبی علیہ السلام کے مشابہ ہوں گے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہاں تک کی خبریں دے کر گئے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام اس امت کے مہدی کا ہاتھ پکڑیں گے، ہاتھ پکڑ کر آگے کر دیں گے تاکہ دنیا کو یہ بات پتا چل جائے، دنیا پر یہ بات باور ہو جائے کہ عیسیٰ مریم کا بیٹا جو یسوع بھی ہے، جو مسیح بھی ہے، جو عیسیٰ بھی ہے، جو انجیل والا بھی ہے، جو بشارتوں والا بھی ہے، جو معجزات والا بھی ہے، جب یہ زمین سے آسمان پر گیا تھا بطور نبی کے گیا تھا، اور جب آسمان سے زمین پر آیا ہے نبی بن کر نہیں آیا. آنے کے بعد پہلی نماز محمد کے امتی کے پیچھے پڑھ کر بتانا چاہتا ہے کہ جب میں گیا تھا تو بطور نبی کے گیا تھا، اور جب آسمان سے زمین پر آیا ہوں نبی بن کر نہیں آیا، اپنی نبوت کو چلانے کے لیے نہیں آیا، اپنی انجیل کا دستور چلانے کے لیے نہیں آیا. میں جب گیا تھا تو نبی کے طور پر گیا تھا، مگر جب آیا ہوں تو مصطفیٰ کا غلام بن کر آیا ہوں، امتی بن کر آیا ہوں. مولانا ادریس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اگر اللہ چاہتا تو جناب عیسیٰ علیہ السلام کو زمین سے نکال دیتا، زمین سے نکل کر آتے. آسمان سے کیوں اتارا؟ آسمان سے اتارا نا، آسمان سے آئیں گے پھر زمین کے لوگوں میں ہوں گے. فرماتے ہیں کہ اللہ کریم جانتا تھا، اس سے بڑھ کے کون جاننے والا ہے، اللہ کریم جانتا تھا کہ کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو جھوٹے مسیح ہونے کا دعویٰ کریں گے، جھوٹے مہدی ہونے کا دعویٰ کریں گے. زمین کی چیزوں میں ملاوٹ کرنا ممکن ہے، یہ پانی زمین کا ہے، ملا دیا اس میں کسی نے کسی چیز کو، مگر جو پانی آسمان سے برستا ہے وہ خالص ہوا کرتا ہے. برف آسمان سے برسی ہے، خالص ہے. اولا آسمان سے آیا ہے، خالص ہے. آسمان کی چیز میں کوئی ملاوٹ کر نہیں سکتا. اس لیے پروردگار عالم عیسیٰ کو آسمان سے زمین پہ اتارے گا کہ لوگوں دیکھ لینا باقی سب جھوٹے ہیں، باقی سب جعلی ہیں، کسی پر یقین نہ کرنا. یہ ہے وہ اصلی عیسیٰ کہ جس کو میں آسمان سے زمین پر اتار رہا ہوں. اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے، اس میں کوئی دھوکے کی بات نہیں ہے. اس لیے پروردگار عالم آسمان سے اتاریں گے. اور جناب عیسیٰ علیہ السلام، یہ مرزا قادیانی کہتا ہے، یہ مرزائی لوگ کیا کہتے ہیں یاد رکھیے گا، لفظوں کو ذہن میں رکھنا. یہ مرزا قادیانی کو نبی نہیں کہتے، کیا کہتے ہیں؟ مسیح موعود، مسیح موعود کہتے ہیں. یہ کبھی نہیں کہتے مرزا قادیانی کو کہ یہ نبی، اللہ کا نبی، اللہ کا رسول. نہیں، نام کیا لیتے ہیں؟ مسیح موعود. مسیح کا معنی عیسیٰ اور موعود کا معنی جس کا وعدہ کیا گیا، جس نے لوٹ کر آنا ہے. یہ ان لفظوں سے دھوکہ دیتے ہیں. اس لیے میرے عزیزوں، میرے بزرگوں اور دوستوں یاد رکھنا، وہ مسیح کہ جس مسیح نے لوٹ کر آنا ہے، وہ مسیح کہ جس مسیح کا وعدہ کیا گیا ہے، وہ آئے نہیں ہیں، انہوں نے آنا ہے. کہہ دو بے شک انہوں نے آنا ہے. وہ آسمانوں پر زندہ ہیں اور قیامت کے قریب پروردگار ان کو نازل فرمائے گا. حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. بس یہ عرض کر کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. یہ خانوادہ جو خانوادہ ولی اللہ ہی ہے نا،
ہم اور آپ جب دعائیں کرتے ہیں ان دعاؤں کے اندر نا اللہ سے دعا کیا کریں اپنے بڑوں کے لیے، بزرگوں کے لیے. میرے علماء کرام موجود ہیں، اللہ آپ کے علم میں برکتیں عطا فرمائے، آپ کو ترقیات عطا فرمائے. 2 شخصیات کے لیے ضرور اللہ کے دربار میں دعا کیا کریں، ایک حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے حضرت شاہ ولی اللہ اور ان کا پورا گھرانہ. ان لوگوں کے اہل سنت والجماعت کبھی احسان سے عہدہ برا ہو نہیں سکتے. یہ مجدد خدا نے وہ نعمت دی تھی، سرکار کا وہ عاشق، کہ ان کے ایک شخص نے، ان کے ایک خادم نے حضرت مجدد کے لیے مصلی تیار کیا. مصلی بڑا نرم تھا، بڑا گداس، بڑا دبیز، اس کے اوپر سجدہ ہوتا تھا. فرمایا یار اس پہ سجدہ کرنے کے لیے جو سجدے کی جگہ ہے نا، اس سجدے کی جگہ پہ ٹاٹ لگاؤ تاکہ پتہ لگے کہ غلام سجدہ کر رہا ہے، غلام سجدہ کر رہا ہے. 10-12 برس گزر گئے، اب مصلی کو بدلنا ہے، مصلی کو تبدیل کرنا ہے. حضرت مجدد کے خاص الخاص شاگرد بھی ہیں، خلیفہ بھی ہیں، شیخ بدر الدین سرہندی رحمت اللہ تعالی علیہ. فرماتے کہ جس وقت اس مصلی کو اٹھانے لگے، مصلی کی چیزوں کو آگے پیچھے کرنے لگے، تو وہ ٹاٹ کا ٹکڑا جس پہ حضرت مجدد کی سجدے میں پیشانی ٹکا کرتی تھی، اس ٹاٹ کے ٹکڑے کو جب اتارا تو میں نے اٹھا کے اپنے پاس رکھ لیا اور اسے بہت بڑی نعمت اور بہت بڑی دولت اور عظمت سمجھا میں نے. اور اتنی بڑی دولت اور اس عظمت کو جو مجدد کے مصلی کے ٹاٹ کا ٹکڑا تھا، اسے اپنی پگڑی کے بل میں نے لپیٹ لیا، زور سے لپیٹ لیا کہ کہیں کوئی لے نہ جائے. اور فرماتے وہ بل کے اندر اس مجدد کی ٹاٹ کے ٹکڑے کو جب لپیٹا، بل دیا میں نے، تو فرماتے میں نے ایک اتنا بڑا میں جو اس کی محبت ہو گئی کہ رات کو میں نے پگڑی اتاری نہیں، پگڑی پہنے پہنے سو گیا. فرماتے ہیں اس ایک ٹاٹ کے ٹکڑے کی جس پر مجدد کی سجدے میں پیشانی ٹکا کرتی تھی، نبی کا غلام تھا، آقا علیہ السلام کے سچے غلام تھے. فرماتے ہیں اس ایک ٹاٹ کے ٹکڑے کی یہ خدا کی قسم تاثیر تھی کہ رات کو کبھی جاگتا تھا کبھی سوتا تھا. شیخ بدر الدین سرہندی کہتے ہیں رات کو کبھی جاگتا تھا کبھی سوتا تھا، اور جتنی دیر کے لیے بھی آنکھ لگتی تھی، 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ، جتنی دیر کے لیے بھی آنکھ لگتی تھی، اس ایک رات میں اس پگڑی پہن کر سونے سے لے کر صبح تہجد کے وقت تک میرے پروردگار نے کرم یہ کیا تھا، مجھے 12 مرتبہ سرکار کا دیدار عطا کر دیا تھا. 12 مرتبہ سرکار کا دیدار عطا کر دیا تھا. یہ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ. اور دوسرا خانواد ولی اللہ حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ. اعتراض، سوال جواب، سوال در سوال. سوال ہوتا ہے جناب، سوال لکھا ہوا آتا ہے کہ جناب آپ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ دنیا سے چلے گئے اور نبی علیہ السلام قبر میں زندہ ہیں، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ عیسائی تو کہتے ہیں کہ وہ زندہ ہے اور رسول علیہ السلام کی قبر مبارک مدینے میں موجود ہے. ایک آدمی کو راستہ تلاش ہے، راستہ درکار ہے، وہ کیا کرے؟ جاگنے والے سے پوچھے کہ سونے والے سے پوچھے؟ جاگنے والے سے مراد عیسیٰ، سونے والے سے مراد نبی علیہ السلام. حضرت شاہ صاحب نے جواب دیا، بھائی بات یہ ہے جاگنے والا خود سونے والے کے جاگنے کا انتظار کر رہا ہے کہ یہ کب بیدار ہوں گے تو راستہ بتائیں گے. جس کا وہ انتظار کر رہا ہے تم بھی اسی سے راستہ پوچھو تو ہدایت مل جائے گی. میرے عزیزوں، میرے بزرگوں اور میرے دوستوں، آج کی اس عظیم الشان ختم نبوت کانفرنس کا پیغام، اس کا سبق، اس کا درس لے کر پکا کر اٹھا کر دل میں جاؤ. اور وہ کیا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ ہیں. کہہ دیجئے بے شک عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ ہے. یہ ہمارے عقیدے کی بات ہے، یہ ہمارے ایمان کی بات ہے. ہم اس پر کوئی کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں. کوئی تاریخ، کوئی تاریخ دان، کوئی مورخ، کوئی لیڈر، کوئی پلیڈر ہم کو لاکھ دھوکہ دینا چاہے، ہم کسی کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے. ہم اللہ کے نبی کی بات ماننے والے ہیں، اللہ کے پاک نبی کی بات کو تسلیم کرنے والے ہیں. آنکھوں کا دیکھا وہ غلط ہو سکتا ہے، سرکار کا فرمان کبھی غلط نہیں ہو سکتا. عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ ہے اور قرب قیامت پروردگار ان کو بھیجے گا. اللہ تبارک و تعالی میرے آپ کے سب کے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے. اقول قولی ھذا فاستغفر لا الہ الا اللہ وما علینا الا البلاغ المبین.